ایک روز ارشاد ہوا کہ حضرت لقمان حکیم سے کسی شخص نے کچھ دینار قرض حسنہ کے لیے ایک مدت کے لیے اس شخص نے لکھا کہ صاحب مجھے فرصت نہیں، معتبر آدمی ملتا نہیں، صاحب زادے کو بھیج دیجئے تاکہ قرض لے جائے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو 3 نصیحتیں فرما کر روانہ کیا کہ ایک یہ پہلی نصیحت، پہلی منزل میں ایک بڑا درخت آتا ہے، اس کے تلے نہ سونا۔ دوسری منزل میں ایک بڑا شہر واقع ہوگا، اس کے اندر خیام نہ کرنا، کھا پی کر جنگل میں جاتے رہنا۔ تیسرا یہ کہ مخروص کے گھر نہ ٹھہرنا، یعنی کہ جہاں پر قرض وصول کرنے جا رہے ہو وہاں ٹھہرنا نہیں۔ اس کے بعد یہ بھی اجازت دے دی کہ راہ میں اگر کوئی واقف راہ وہ تجربے کار زیادہ ملے اور ہماری نصیحت کے برخلاف ارشاد کرے تو کچھ مضائقہ نہیں، ویسا ہی عمل میں لانا۔ تو ان کے بیٹے نے، لقمان کے بیٹے نے کچھ راہ ملے کی تو ایک بوڑھا مسافر ملا، پوچھا کہ میاں تم کہاں جا رہے ہو؟ تو لڑکے نے پورا حال سنایا، مجھے بھی اس شہر میں پہنچنا ہے، چلو اچھا ہوا کہ تمہارا ساتھ مل گیا۔ جب پہلی منزل میں گئے تو بڑے میاں نے کہا کہ اس درخت کے نیچے ہم آج سوئیں گے اور صبح کو نکلیں گے تاکہ شبنم سے بچ جائیں۔ لڑکا بولا کہ صاحب مجھے والد نے منع کیا ہے، کہا کہ بھلا کچھ اور بھی کہہ دیا تھا؟ بولا کہ ہاں یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی عمر میں زیادہ اور عقل مند ملے تو ان کی بات کو مان لینا۔ تو ہم اس راز سے خوب واقف آگاہ ہیں، ہمارا کہنا مانو، بڑے میاں کہے۔ تو الغرض کیا ہوا، دونوں نے رات کو درخت کے نیچے بسر کی آدھی رات گئی کہ ایک سانپ درخت پر سے اترا، بڑے میاں نے سانپ کو مار ڈالا اور اس کے سر کے نیچے جو ہے سانپ کے سر کو لڑکے کے سرانے چھپا دیا۔ لڑکے کے دل میں خیال آئے کہ جناب والد ماجد نے خواہ مخواہ منع فرمایا تھا، یہ درخت تو بڑے آرام کی جگہ تھی، مقام ہے کہ پیر روشن ضمیر نے معلوم کیا کہ لڑکے کا باپ بدظن ہو جاتا ہے۔ رات کا ماجرا سنا اور ڈھال کے نیچے سے نکال کر سانپ کا سر دکھلایا اور اس وقت لڑکے کو تشفی ہوئی اور بڑے میاں نے ارشاد کیا کہ صاحب زادہ سانپ کا سر کاٹ کر اپنے پاس رکھو، آئندہ کام آئے گا۔ فوراً تعمیل کی، پھر وہاں سے نکلے اور دوسرے دن ایک بادشاہ کے بڑے شہر میں پہنچے اور بڑے میاں نے کہا کہ اس شہر میں رات کو گزاریں گے۔ لڑکے نے کہا کہ اچھا، میں تو اب آپ کے فرمانے کے مطابق تعمیل کروں گا۔ دونوں ایک مسافر خانے میں جا ٹھہرے۔ اس شہر کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی مہمان باہر سے آتا تو بادشاہ اپنی بیٹی سے اس کا رشتہ یعنی کہ نکاح کر دیتا، شادی کر دیتا۔ صبح کو مسافر مردہ نکلتا۔ حسب دستور بادشاہ کو خبر پہنچی تو نوجوان مسافر کی طلبی ہوئی، نکاح ہو گیا۔ جب لڑکا دلہن کے پاس جانے لگا تو وہ پیر صاحب یعنی کہ بزرگ جو ہے بلائے اور ان کو سانپ کا سر دیا اور کہا کہ تمہارے پاس آگ میں رکھ کر اپنی بیوی کو اس کی دھونی دیجیے۔ اس لڑکے نے ایسا ہی کیا کہ اس لڑکی کے رحم میں ایک مرض تھا، جو مرد اس سے شادی کر اسے ہم بستری کرنے جاتا تو وہ جو ہے مردہ پاتا۔ اس وقت جو ہے دھونی دینے کی وجہ سے، اس کی سانپ کو سر کو دھونی دینے کی وجہ سے، آگ میں جلا کر دھواں دینے کی وجہ سے وہ لڑکی کا مرض جاتا رہا اور دونوں کو خوش و خرم دونوں صبح کو روم سے باہر نکلے گھر سے۔ تو بادشاہ یہ دیکھ کر پھر ان کو بہت خوش ہوا اور بہت سارا مال انہیں دے کر وہاں سے روانہ کیا۔ پھر جو ہے وہ جہاں پر قرض لینا تھا وہاں پر اس گھر پر پہنچے، تیسری منزل اب آ گئی۔ اب بڑے میاں بولے کہ مخلوص کے گھر ٹھہریں گے، چنانچہ شب کو وہی خیام کیا اور میزبان کی نیت بگڑ گئی کہ رات کے وقت ان دونوں کو مار کر میرا پیسہ بھی بچ جائے گا اور ان کے پاس جو مال ہے وہ چھین کر میں رکھ لوں گا۔ مہمانوں سے پوچھا کہ تم اندر سوؤ گے یا باہر سوؤ گے؟ بڑے میاں بولے کہ گرمی ہے، ہم تو باہر سوئیں گے۔ چنانچہ دونوں باہر
आराम करने लगे और वो कर्जदार के जो लड़के थे वो अंदर घर के अंदर सो रहे थे। जब आधी रात गुजरी तो बड़े मियाँ लुकमान हकीम के बेटे को उठाए और बोले कि सर्दी ज़्यादा लग रही है, चलो अंदर जाकर सो जाएंगे। और उन लड़कों को कहा कि भाई तुम जाओ बाहर लेट जाओ हमारी जगह, हम यहाँ पर सो जाएंगे। फिर जो है तीसरा पहर हुआ तो मालिक के मकान घर से बाहर आया, बाहर सोने वालों को कत्ल कर दिया। सुबह को देखा तो अपने ही लड़कों को मुर्दा पाया। निहायत ही सदमा हुआ, मगर चुप रहा कि वो कैसे बताएं कि वो खुद मारा है। और जो है फिर मेहमानों को जो है पैसा जितना देना था वो देकर उनको रुखसत कर दिया। अभी उसके बाद में जो है उनके लड़के को लेकर, लुकमान हकीम के लड़के को लेकर वो बड़े मियाँ जो है उसके गांव तक पहुंचे और जाने के बाद गांव के बाद में अलविदा कहे कि तुम जाओ अपने बाप को मेरा सलाम कहना और ये कहना कि मेरी मुलाकात में जो भी वाकया गुजरा वो सारा वाकया सुनाना। नहीं, आपका नाम क्या है, आपका इसमें गिरामी क्या है? तो लड़का पूछा तो नहीं तुम जाकर कह दो कि सारा वाकया सुनाने के बाद वो पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। तो फिर वालिद को लुकमान हकीम के लड़के ने सारा वाकया सुनाया। सुनाने के बाद फिर भी ये भी अर्ज किया, वालिद बुजुर्गार जो मेरे साथ ये 3 रातें गुजारी वो बुजुर्ग कौन थे? तो आपने फरमाया ये हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे। भाई और बहनों, दोस्तों, अजीज बच्चों, इससे हमें क्या सबक मिलता है कि वालिदैन का कहना भी मानो, लेकिन जब पीर के हाथ में हाथ दे चुके हो तो पीर का कहना ज्यादा मानो, ताकि उसमें आपकी बेहतरी है। पीर कभी भी तुम्हें हर हमेशा तुम्हारी नुकसान और फायदे के बारे में तो वो दूर अंदाजी से देखता है और सोचता है तुम्हारे लिए बेहतर।